نیچری. اگلا گروہ کیا آیا؟ نیچری. یہ باطل طائفہ یعنی گروہ ضروریات دین کا منکر ہے. قرآن عظیم کے قطعی یعنی فائنل جو ہوتے ہیں ضروری اور صاف سری احکام میں در پردہ انڈر گراؤنڈ انڈر دا ٹیبل تعویل و تحریف اور تبدیل کرتا ہے. یعنی قرآن مجید کے جو واضح سری احکام ہیں ان کو خدا نخواستہ مختلف الفاظ اور مختلف توجیحات اور مختلف تعویلات بیان کر کر کے ان سے جو ہے ان کو تبدیل کرتا رہتا ہے معنوی طور پر. مثلا کیا؟ ملائکہ اور جن و شیاطین، حشر و نشر، جنت و دوزخ اور انبیاء کرام کے عظیم معجزوں سے اپنی ناپاک تعویلوں کی آڑ میں انکار کرتا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کو انسانی خیالات کا مجموعہ بتاتا اور وحی الہی کو معاذ اللہ کسی مجنون کی بڑ ٹھہراتا ہے معاذ اللہ. یعنی اسلام کے جو سارے احکام ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا نا، اور نیچے بھی اس کا جو ہے وہ ریفرنس آ رہا ہے. طواف خانہ کعبہ کو جو نماز ہی کی طرح اللہ عز و جل کی عبادت ہے، اسے وحشی قوموں کی ایجاد کی ہوئی غیر مہذب نماز بتاتا ہے معاذ اللہ. کہتے ہیں خانہ کعبہ معاذ اللہ ایسے کہ وحشی قومیں جو عبادتیں کرتی اس طرح کی. احرام کو وحشیانہ لباس کہتا ہے ثم معاذ اللہ. اور حاجیوں کو جن میں یقیناً انبیاء اور مرسلین بھی شامل ہیں ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت 2 پیروں والا جانور کہتا ہے. جنت کی نعمتوں کو اعلیٰ درجے کی روحانی راحت، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا جنت کے بیان میں، اور دوزخ کی اذیتوں اور تکلیفوں کو صرف روحانی اذیت مانتے، اسپرچولی طور پہ ہوگا، اجسام کا جو ہے وہ حشر ہی نہیں مانتے سرے سے. اتنا ہی نہیں بلکہ معاذ اللہ جنت کو بدکاریوں کا اڈا کہہ کر اس کا مذاق اڑاتا ہے. نیچری جو ہے نیچری، ان کے عقیدے کا لب لباب اور ماحصل یہ ہے. اب یہ باتیں خاص طور پر آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ وہ نیچری جو تاریخ میں رہے وہ تو تاریخ میں گزر گئے ہوں گے، لیکن ابھی تک ان کا فکر مرا نہیں ہے. اور وہ فکر کیا ہے؟ یہ اس دور کا بھی فکر ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے. ان کا لب لباب اور ماحصل یہ ہے کہ تمام مذاہب سے ان تمام باتوں کو نکال لیا جائے جو نیچر اور فطرت کے خلاف، اور ان تمام امور کو بھی علیحدہ کر دیا جائے جن میں کسی ایک مذہب کا بھی اختلاف ہے. ان میں نہ کوئی معجزہ باقی رکھا جائے، نہ عقلوں کو حیران کر دینے والے قدرت الہیہ کے کوئی نشان باقی رہے، یعنی معجزہ اور کرامت کو درمیان سے نکال دیا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات اس میں شامل کی جائے، شمار کی جائے جو عقل انسانی کے لیے قابل قبول نہ ہو. اب تمام مذاہب میں جو مشترک کامن فیلس باتیں باقی رہ جائیں گی، بس وہی مذہب نیچریہ ہے، اور یہی ان کے نزدیک ڈیٹ قسم کا اسلام ہے. اگر تو آپ کے خیال میں یہ فکر کہیں پہ مر گیا ہوا ہے تو آپ کی سوچ ہوگی، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اگر اسی فکر پر دنیا بھر میں طریقے سے کام ہو رہا ہے، پہلا کام کیا کہ اسلام کی جو 1400 سال سے وہ باتیں جن کے اوپر سارے مسلمان علمی طور پر مشترک ہیں ان کو درست مانتے ہیں، اپنی اپنی فرقہ واریت کے باوجود ان کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، اس اعتقاد کو کمزور کیا جائے، اس کی تعویلیں گھڑی جائیں، اور کہ نہیں جی ہم دیکھیے جی جنت کو تو مانتے ہیں، لیکن جنت کوئی مکان، کوئی اسٹیٹ، کوئی پلیس نہیں ہے، وہ ایک روحانی خوشی جو ہے اسی کا نام جنت ہے. دوزخ کا انکار نہیں کریں، نہیں ہم جی دوزخ کو تو مانتے ہیں، دوزخ پر ایمان پر دوزخ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، وہ بس ایک روحانی جو تکلیف ہوگی یا ہوتی ہے اسی کا نام دوزخ ہے. یہ ہوتا ہے تعویل گھڑنا، بات کا واضح طور پہ انکار نہ کرنا، اس کی تعویل ایسی کرنا کہ اس کی اصل شکل، صورت اور شیپ اور عقیدہ وہ برقرار نہ رہے.
اگلی بات کہ مذاہب میں جتنی بھی باتوں میں اختلاف ہے، فشل ہے، ڈیفرنس ہے، ان کو نکال دیا جائے، اور جتنا جتنا اتفاق پایا جاتا ہے اس سب کو اکٹھا کیا جائے، اور اس میں سے معجزات کو ختم کر دیا جائے، کرامات کو ختم کر دیا جائے، اور جو بھی بات عقل انسانی کو ماننا مشکل ہے ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کو نیچری مذہب کہتے ہیں، یہ اس کی بنیاد ہے، اور یہ فتنہ اس وقت ہر گھر میں پھیلا ہوا ہے۔ اب ہمارے بچے بھی کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات فہم میں نہیں، گویا کہ دین کی بنیاد وحی الہی کی بجائے اور قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے دین کی بنیاد جو ہے وہ انسانی عقل پر رکھ دی جائے، دین نہ ہوا، کسی ملک کی قومی اسمبلی اور سٹوٹنگ ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کسی بھی ملک کے 200-400 افراد بیٹھ کے کروڑوں لوگوں کے لیے جو بات وضع کریں گے وہ قانون کہلائے گی۔ اب اسلامی ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے، مجھے بھی یاد نہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں کتنے ممبر ہوتے ہیں، مگر سینکڑوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ وہ جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں وہ جس چیز کو پاس کر لیں وہ تو قانون ہو گئی، اور جو آیت آقا دو جہاں پر آسمان سے اتری اور جبریل لے کر آئے، وہ آسمان سے اتری ہوئی آیت بھی اس اسلامی ملک کے لیے قانون نہ بن سکی۔ سو مذہب کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے، یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے۔ مذہب کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اس کے پیغام پہ ہے، اس کے دیے ہوئے میسج پہ ہے جس نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اب یہ جو ہے کہ جو بھی بات کسی، دیکھیے نا بظاہر یہ کتنی اچھی بات لگتی ہے، جی دنیا سے اختلاف ختم ہو جائیں گے، یاد رکھیے ختم ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، جو موجود ہی نہیں اس بیچارے نے ختم کیا ہونا ہے۔ یہ فکری یتیم لوگ ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے معاشرے میں، مگر یہ اتنے طوفان بن کے اس دور میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس نام سے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اس کا ہوگا جس کے دامن میں کچھ ہے، اور جس کے دامن میں سب کچھ ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو جس کے دامن میں کچھ ہوتا ہے نقصان تو اس کا ہوتا ہے، جو فکری طور پر ہیں ہی خالی ان کا کیا نقصان ہوگا؟ سو یہ جو اس دور کے آئیڈیاز اب دیے جاتے مختلف طریقوں کے ساتھ اسلامی ملکوں میں کئی سینکڑوں درجنوں چینل بنا کے پھر اس کے اوپر اپنی مطلب کے دانشور بٹھا کے پھر لوگوں کے اندر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں تسلسل کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ بس جی آپ ان باتوں کو ختم کر دیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں، جو بات عقل ایکسیپٹ کرتے اس کو مان لیں، اور اس کے اوپر معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ آپ رکھ دیں۔ غرض یہ کہ یہ فرقہ دراصل اسلامی تعلیم کی بےخونی اور مسلمانوں کی دینی ضرر رسانی میں دوسروں سے آگے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ مولا کریم اپنی پناہ میں رکھیں۔